کیا آپ نے بھی یہ سن رکھا ہے کہ دین محض مسجد تک یا چند مخصوص عبادات تک محدود ہے؟ اس کے علاوہ جملہ معاملات زندگی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد کا مختلف پیشے اپنانا، یہ سب دنیا داری اور دین دوری ہے۔ آئیے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستان مکرم، اسلام صرف ایک مذہب نہیں، وہ صرف روحانی عبادات کے متعلق رہنمائی کرے، بلکہ اسلام ایک دین ہے جو ایک جامع نظام ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یعنی انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور بین الاقوامی معاملات تک اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام جملہ معاملات زندگی اور جملہ شعبۂ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک آنے والے مسائل کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوستان مکرم، مسجد میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے میں سے شاید کہ 1 گھنٹہ ان پہ لگ جائے، تو اسلام صرف 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہے، اسلام 24 گھنٹے اور مکمل زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں پہ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، یہ نماز روزہ یا حج زکوٰۃ صرف یہی عبادات نہیں ہے، بلکہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان کی مکمل زندگی اس طرح گزرے جس نے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یعنی اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انسان کی پوری زندگی گزرے اور ہر اس عمل سے انسان رک جائے جسے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو جب اسلام ہماری مکمل زندگی کے لیے ہے اور وہ 24 گھنٹے کے لیے مکمل زندگی کے لیے ہے، تو پھر عبادت صرف مسجد محدود نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہماری بقیہ زندگی، بقیہ ساری زندگی، بقیہ معاملات کو بھی محیط ہے۔ سامعین عزیز احترام، رزق حلال کمانا یہ بذات خود ایک عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رزق حلال تلاش کرنے کا براہ راست حکم دیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا فرض ہے۔ رزق حلال کمانا اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ دوستان مکرم، تو رزق حلال کمانا براہ راست اللہ کا حکم ہے، اور پھر اسی طرح ایک صحابی تھے جو صبح سویرے رزق حلال کمانے کے لیے نکل رہے تھے۔ اسی دوسرے صحابی نے کہا کاش اتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جہاد کے لیے بھی ایسے ہی نکلتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال تلاش کرنے جا رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ وہ فرمایا اگر وہ اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کے لیے رزق حلال تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور فرمایا اگر وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے اور حلال رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ جہاد میں ہے۔ یعنی حضور نے براہ راست یہ 3 مرتبہ یہ لفظ فرمایا فہو فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کی راہ میں، جہاد میں، یعنی رزق حلال کمانا یہ جہاد بھی ہے اللہ کی راہ میں، یہ براہ راست بجاتے خود ایک عبادت ہے۔ ایک تو یہ کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، جو بھی جائز پیشے، جو بھی جائز کام جیسے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو ان کو رزق حلال کمانے کے لیے اپنانا کرنا وہ عبادت ہے۔ اور پھر بہت سارے پیشے ایسے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے یہ بکریاں پالنا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ کھیتی باڑی کرنا کافی بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ تجارت کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مطلب ایسے بہت سارے کام ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب سنت سمجھ کر کریں تو بھی ثواب ہے، اور پھر رزق حلال کمانا یہ تو فرض ہے، اور پھر رزق حلال کی نیت سے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی جس بھی پیشہ سے وابستہ ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت میں ناجائز نہ ہو، اس سے اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو۔ وہ اگرچہ ہماری عادات ہیں، روزانہ کے معاملات ہیں جو ہم کام کرتے ہیں روزانہ کے، اگر ہم اس کو اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہمارا عمل، وہ ہماری عادت، وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ ہمارا کام عبادت بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ہماری مکمل اور ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ بس اس میں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، رزق حلال کمانا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ان کو رزق حرام سے بچانا، میرے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو اسی طرح اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ سب کیا ہے؟ اچھی نیتیں ہیں۔
میں کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا، لوگوں کی جانیں بچاؤں گا، جو بھی ہم پیشہ اپناتے ہیں اس کو اگر ہم اچھی نیت سے کرتے ہیں تو وہ پھر عبادت بن جاتا ہے۔ تو اسلام جو ہے نا ایک اعتدال والا دین ہے۔ اسلام میں دونوں حقوق لازم و ملزوم ہیں، ایک طرف حقوق اللہ ہیں اور ایک طرف حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آتے ہیں، اور حقوق العباد یہ کہ ہم اللہ کی مخلوق کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی طرح کی ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، درد نہ پہنچے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو زیر کفالت افراد ہیں، جن کی کفالت، جن کا نان و نفقہ، جن کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، جیسے بیوی، بچے یا بوڑھے ماں باپ، ان کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل، بہترین اور اچھا انتظام کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم فرض ادا نہیں کرتے لیکن ہم گناہ گار ہوں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں اور باقی آپ فرائض کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ باقی معاملات میں اتنے آپ مگن ہو جائیں کہ آپ کو اللہ یاد نہ رہے، نماز یاد نہ رہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز بہت پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور نوافل بھی کثرت سے کرتے رہیں، اور ہم حقوق العباد میں کوتاہی کریں۔ وہ لوگ جن کی ضروریات ہم سے وابستہ ہیں، جن کی کفالت ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو عبادت اس کا ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کا متبادل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اس کے حلال کماتا ہے، وہ اچھی نیت کے ساتھ کماتا ہے اور اچھی طریقے سے حلال رزق کماتا ہے، تو وہ بے شک بچے اس کی وہ نیکی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، نماز نہیں کرتا، اور حقوق اللہ جو اس پر لازم ہے وہ نہیں کرتا، تو اس کا اس کو الگ نہ ہوگا۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی اعتدال والی زندگی ہے، وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر اور صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ تو دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ شاید کہ اس میں 1 گھنٹہ بھی نہ لگے، وہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس 23 گھنٹے باقی بچتے ہیں، اس میں ہم اس کے حلال کمائیں یا سیکھیں، اور کے تقاضوں کے مطابق نئی سے نئی معلومات حاصل کریں، اور اپنے بیوی بچوں کی تعلیم، تربیت کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر ماں باپ ہمارے بوڑھے ہیں ان کی ضروریات کا بھرپور خیال رکھیں، یہ ہمارے اوپر سب لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام محض چند عبادات تک مخصوص نہیں ہے، بلکہ دین ایک جامع نظام ہے، مکمل زندگی کو محیط ہے، انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک، اور ازل سے ابد تک، قیامت تک آنے والے مسائل میں نگرانی کرتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس میں پوری زندگی جس کے حلال کمانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو مباح ہے، جائز ہے، جسے شریعت نے کوئی منع نہیں فرمایا، اگرچہ وہ کسی نے اولیاء کرام علیہ السلام کی سنت نہ بھی ہو، تو اگر ہم اس کو جائز طریقے سے کرتے ہیں اور اسے اللہ رسول نے کہیں منع نہیں فرمایا، تو وہ عمل ہمارے لیے عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کا ثواب ہوگا۔ اس طرح انسان کا زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک اہم گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے سوشل میڈیا پر بے حیائی کا عروج ہوتا ہے، اتنے شدت سے اور اتنی تیزی سے بے حیائی وائرل ہو جاتی ہے، پھیل رہی ہے، اس کو لائک کمنٹس شیئر ہم ہی کرتے ہیں اور ہم ہی اس کو پھر آگے پھیلاتے ہیں، اس کا گناہ ہمارے ذمہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ بن رہا ہے، اور اس کے برعکس نیکی کا، خیر کا، دین کا، بھلائی کا کوئی پیغام ہو تو وہ ہم آگے شیئر کرتے ہوئے، پہنچاتے ہوئے جھجک اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو گوسائے مکرم، خیر کے پیغام کو پھیلانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ خیر پھیلے، معاشرے میں اچھائی پھیلے، اچھائی کو فروغ ملے۔ تو اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے، یہ ضرور شیئر کریں اپنے دوست احباب تک، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ دین صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار، جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اصل تو آپ کام کر رہے ہیں، ہم تو بس کچھ نہیں، ہم تو بس بھی عبادت کر رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، جس کے حلال کمانا عین عبادت ہے، عین دینداری ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی مکمل زندگی کو اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل زندگی کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔